السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وقال جل من قائل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ اعزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں، اللہ ہم کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم ابو عبداللہ شمس الدین رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب الداء والدواء میں جو عنوان ذکر کیا ہے، اس کے تحت انہوں نے بہت ساری شرعی ادلہ یعنی دلائل کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ جس موضوع سے متعلق وہ بات کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ مکمل اور پوری طرح سے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے اور اس کا کوئی پہلو تشنا نہ رہے۔ ناظرین، اس اعتبار سے کہ ہماری عملی زندگی میں اس بات کا بڑا تعلق ہے کہ جو بھی ہم زندگی گزاریں وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہو، اور پھر اس عمل کے صلے میں انسان کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور اخروی نجات بھی ممکن ہو۔ تو یہ دوا لے کے آئے ہیں ہمارے محسن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ کے سامنے وہ عنوان ذکر کر دیا جائے کہ جس میں بعد ذہن اور دل کے مریض لوگ یہ اپنے تئیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمان ہونا یا کلمہ گو ہونا کافی ہے، اس کے بعد ہمارا کام ختم، تو جو بھی جی میں آئے جو بھی وہ چاہیں کرتے رہیں۔ تو بس اصل جو کلمے کا اقرار ہے، دل کی تصدیق ہے، اس کی وجہ سے ہم اخروی نجات کامیاب پا جائیں گے اور دنیا بھی ہمیں ملے گی۔ بعض لوگ دنیا کی کامیابی اور دنیا میں آسائش اور عیش و عشرت کو دلیل بناتے ہیں اخروی کامیابی اور نجات کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو خاصی کر آئے ہیں۔ لیکن اس پروگرام میں جو نصوص ذکر کی جا رہی ہیں ان کا تعلق بھی اس وسوسے سے ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہو اگر تو کوئی حرج نہیں، صرف اللہ پر اعتماد اور اس کی رحمت کے سہارے ہم، یا اس کی عفو اور درگزر، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، تو ہم معاف کر دیے جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ ایسی نصوص ہیں کہ جو انسان سن کر لرز جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ احادیث جن کا ذکر ہوا کی تھیں، اور ان من جملہ احادیث میں سے ایک حدیث جو پچھلے پروگرام میں ہم نے قریباً مکمل کر لی تھی، لیکن اس کے بارے میں ایک دو باتیں میں چاہوں گا کہ اس کا اعادہ کر کے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ وہ انسان کی اس زندگی سے، بعد والی زندگی سے متعلق موت سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازے کو تیار کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، یعنی چارپائی پر میت کو ڈال دیا جاتا ہے اٹھانے کے لیے،
اور پھر اس حدیث میں یہ ہے کہ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنی گردنوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جوں ہی اس کی جو تجہیز ہے، تکفین یعنی غسل وغیرہ، اس کے بعد جب اس کو چارپائی پہ رکھا جائے تو ساتھ ہی اس کا حساب و کتاب اخروی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک زبان دے دی جاتی ہے، جو زبان جس کا تعلق بھی برزخی زندگی سے ہے، دنیاوی زندگی سے نہیں۔ اگر دنیاوی زندگی والی زبان ہوتی یا ہو تو اہل دنیا بھی اس کو بخوبی سن سکیں، لیکن اہل دنیا جو اٹھا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو، آواز کو سن نہیں پاتے۔ تو یہ برزخی ایک زبان ہے جس کو الا الثقلین، جن اور انس کے سوا دیگر مخلوقات وہ سنتی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلد از جلد مجھے میرے اصل ٹھکانے جو کہ اللہ نے رضا کے صلے میں میرے لیے تیار کیا وہاں پہنچا دو۔ اور اگر اس کے علاوہ صورتحال ہو، نافرمان ہو، گناہ گار ہو، تو وہ واویلا کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہائے ہلاکت، تباہ و بربادی، مجھے تم کہاں اٹھا کے لیے جا رہے ہو۔ یہ آواز بھی جو ہے وہ مخلوق یعنی اٹھانے والے انس و جنس وہ نہیں سن پاتے، لیکن دیگر مخلوقات جو ہیں وہ سنتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں بھی اللہ رحیم و کریم کی حکمت ہے، کیونکہ اگر مرنے والے کی ان آوازوں کو اہل دنیا یا جو زندہ ہیں جن کو کچھ اللہ نے مزید مہلت دے دی، ڈیل دے دی اس دارالعمل میں عمل کرنے کی، اگر وہ اس آواز کو سن پائیں میت کی جو وہ جا رہا ہے اپنے اصل ٹھکانے کی جانب، تو بقیہ وہ زندگی گزارنا صحیح ان کے لیے ناممکن ہو جائے، اور وہ اسی فکر میں اور اسی خوف اور ڈر میں، ہیبت میں وہ اپنے بقیہ زندگی کو خراب کر دیں یا اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھیں، کیونکہ جس میں الفاظ ہیں وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، تو وہ بے ہوش اور مدہوش ہو کر گر پڑیں اگر وہ آواز کو سن لیں۔ تو ناظرین، یہ جب صورتحال ہو تو اس وقت ایک انسان جو ہے وہ اتنا اپنے خالق کے بارے میں ایک جھوٹی امید وابستہ کر کے اپنے تئیں بڑے اطمینان کے ساتھ شب و روز گزارے اور اپنی منمانی کرے، زندگی گزارے، اور اسے بالکل اس بات کا احساس نہ ہو، تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی اس شب و روز کی جو حرکات ہیں، معمولات ہیں، جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہماری جو استعداد ہوتی ہے، صبح جب ہم نکلتے ہیں اپنے دفاتر کی طرف یا اپنے کاروبار کی طرف کسب معاش کے لیے، تو اس وقت دیکھیے انسان اپنی ہر طرح کی تیاری کرتا ہے، اور اس کی یہ استعداد اتنی اپنے وسائل کی حد تک مکمل ہوتی ہے کہ وہ کوئی اس کے بارے میں کمی نہیں چھوڑتا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ حتیٰ کہ حیران کن بات یہ ہے، موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ اپنے ساتھ چھتری بھی لینا نہیں بھولتا۔ اسی طرح جو ہی موسم بدلتے ہیں ان کی شدت دیکھ کر کہ اگر گرمی ہے تو گرمی آنے سے پہلے ہی وہ گرمی کے لیے جو لباس ہیں وہ کئی ایک جوڑے وہ زیب تن کرنے کے لیے اور اس وقت کو گزارنے کے لیے وہ سلوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں کی جب آمد ہو تو اس سے پہلے وہ گرم کپڑوں کے بارے میں سوچ و بچار شروع کر دیتا ہے اور اوپر تلے کئی ایک کپڑے پہنتا ہے جب نکلتا ہے باہر سردی کے لیے۔ یہ ساری استعداد ہے اس کی۔ اسی طرح گاڑی ہے، اس کو اگر اس نے استعمال میں لانا ہے تو گاڑی کے لیے استعمال اس میں بیٹھنے سے پہلے اس کے ٹائر چیک کرنا، اس کا پانی چیک کرنا، اس کا تیل چیک کرنا، اور اس کی اپنے تئیں جہاں تک بھی ہو سکے اطمینان کر لینا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ سفر کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کہیں جا رہا ہے کسی سفر پر، اپنے جہاں جاتا ہے وہاں کے لیے راستے کے بارے میں اطمینان کر لینا، پھر اس کے لیے زاد راہ کہ کتنا مجھے اس سفر میں کہاں کن کن چیزوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور کتنا مجھے وہاں کے لیے خرچ چاہیے، جیب خرچ، اس کے لیے پورا حساب لگا کے۔
تو یہ انسان کے شب و روز اس طرح گزرتے ہیں اس دنیا کے لیے، لیکن اگر اس کی یہ استعداد نہیں تو اس کے لیے فکر آخرت نہیں، اس کی استعداد اس وقت کے لیے نہیں جس کے ایک پل کی بھی اس ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ جہاں جائے گا تو وہ اس کے لیے لباس بھی ایسا ہے کہ جس میں جیب نہیں کہ وہ کوئی چیز ساتھ اپنے اس تنہائی میں گزر بسر کے لیے ساتھ لے کے چلا جائے، پھر جس مقام میں وہ جا گھسے گا اس مقام میں کوئی رکھنا نہیں، کوئی دروازہ نہیں کہ جس میں کوئی اس کے لواحقین یا اہل خانہ پیچھے وہ اس کے ضرورت کے لیے کوئی چیزیں اس رکھنے میں یا الماری میں یا دروازے میں رکھ دیں، بے لباس ہو کر اور بالکل ایک صندوق نما ایک گڑھے کے اندر اس کو بند کر کے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر کے اس کو چلے جاتے ہیں۔ تو استعداد اس سفر کی ہونی چاہیے، اس بارے میں انسان کو ہمہ وقت فکر ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہی وہ ہماری یہ کوتاہی ہے، غفلت ہے، سستی ہے اس عملی زندگی میں، جس کے بارے میں علامہ موصوف رحمہ اللہ یہ دلائل لائے ہیں تاکہ ہم ہمہ وقت اس کی فکر کریں۔ دیکھو نا، جیسے پہلے حدیث گزری ہے جس میں رحمۃ للعالمین نے یہ فرمایا، اور وہ حدیث قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کی ایک توضیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن کی تفسیر ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ اس آخرت کی تیاری کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ روئیں، گریہ زاری کریں اور بہت کم ہنسیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات فرمائی مختلف الفاظ میں کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لیتے وہ چیز ما اعلم جو میں جانتا ہوں، لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو تم بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ رو کر گزار دیتے اور بہت کم تمہیں ہنسی آتی۔ تو انہی نصوص کے ضمن میں یہ جو حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذکر ہوئی ہے۔ آتے ہیں اس کے آگے جو حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد میں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ حدیث ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑتی ہے اس اعتبار سے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا اپنی زندگی میں ہم فروگزاشت نہ کریں یا اس میں ہم غافل نہ ہوں حقائق سے، کہ کسی بھی وقت انسان کا یہ دیا ہوا وقت ختم ہو سکتا ہے، اللہ کی جانب سے بلاوا آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق والمصدوق فرماتے ہیں کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، اللہ اکبر، میں کیسے سکون سے بیٹھ سکوں، میں کیسے مطمئن ہو کر یہ زندگی کے لمحات گزار سکوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ صاحب القرن جو کہ سور پھونکنے والے صاحب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، وہ قد التقم القرن، وہ اس سور کو پھونکنے کے لیے، اس میں پھونک مارنے کے لیے اس کو اپنے منہ میں دبائے بیٹھے ہیں، کو میں کیسے سکون سے بیٹھوں۔ وَحَتَّى حَنَا جَبْهَتَهُ، اپنی جو پیشانی ہے اس کو بارگاہ ازدی میں جھکائے ہوئے، يَسْتَمِعُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ، اور وہ اس انتظار میں اپنے اس سر کو جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہ کب خالق کائنات کا حکم ہوتا ہے سور پھونکنے کا، تو اتنی بھی مہلت نہ ہو کہ میں اس سور کو اس حکم مل جانے کے بعد اپنے منہ کے قریب تک کرنے میں کچھ دیر کروں، کچھ لمحات اس میں نکل جائیں، بلکہ وہ بالکل مستعد اپنے اس سور کو ہاتھ میں لیے اپنی پیشانی کو جھکائے بیٹھا ہے کہ جو ہی حکم ہو تو وہ اس میں اللہ کے حکم سے پھونکنا شروع کر دے۔ فقال اصحابو، تو یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے یہ بات فرمائی کہ کیف نقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس طرح ناگہانی صورتحال شروع ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہمیں ایک پل کا بھی لمحے کا بھی علم نہیں کہ کب یہ سور کا پھونکنا اس کا آغاز ہو،
تو قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس گھبراہٹ کے، خوف کے، دہشت کے عالم میں ہم کیا کہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں اس وقت؟ قال قولوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ اللہ ہمارے سب کے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اعتماد کیا۔ تو گویا کہ رحمت للعالمین نے وہ الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھا دیے کہ جو اس ناگہانی قیامت کے ٹوٹ پڑنے پر جو مخلوق کی اس دنیا میں صورتحال ہوگی خوف سے، دہشت سے، تو اس وقت لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان کے دلوں کو سکون آئے یا وہ اپنے آپ پر قابو پا سکیں اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہ ایک ہمیں سکھلا دیا، اس ایک وظیفہ بتا دیا، ایک دعا کے الفاظ بتا دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو قیامت کی بھیانک جو صورتحال ہوگی اور مناظر ہوں گے، اس میں یہ کلمہ جو ہے اہل ایمان کے لیے ایک بہت ہی مؤثر کلمہ ثابت ہوگا، جو ان کے دلوں کی ڈارس بندھائے گا، ان کو سکون اور اطمینان دینے میں ممد ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کلمہ جب زندگی کے دیگر احوال میں بھی اگر کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی دکھ یا کرب یا تکلیف آئے، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ ان کلمات کو کہے۔ تو جب ہی وہ کہے گا تو اللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العالمین انہیں سکون بخشیں گے، عطا کریں گے۔ خود رحمت للعالمین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ خبر دی گئی کہ دشمن آپ کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں اور عن قریب آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو اہل مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ تھک چکے تھے اور ان میں صحابہ کچھ زخمی بھی تھے، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تھا کہا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو انہیں جب یہ بات کہی گئی ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ ان سے ڈر جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو سکون عطا فرمایا۔ تو جب اللہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو الیس اللہ بکاف عبدہ، تو اللہ اپنے بندے کے لیے کیوں نہیں کافی؟ تو یہ ایک وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے ناگہانی مراحل میں، حالات میں اللہ ہمیں اپنی یاد اور اس قسم کے کلمات کہنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے اور نیکی کی توفیق دے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔